جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ گروتھ ریٹ اس کو 2 پر یا 3 پر ملا تھا، 3% پر ملا تھا، دن رات ایک کرتا ہے، سازشوں کے باوجود، دھرنوں کے باوجود، پلانٹڈ سازشوں کے باوجود، اور ملک کو 5.7 گروتھ ریٹ پر لے جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اور اب جو رو رہے ہیں نا کہ گرے لسٹ میں چلا گیا، بلیک لسٹ میں چلا گیا، تو یاد رکھنا یہ نواز شریف ہی تھا جس نے سینے پر ڈان لیکس جیسی جھوٹی تہمت سہی، لیکن پاکستان کو فیٹف کی گرے اور بلیک لسٹ میں سے نکالا ماشاءاللہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وہی نواز شریف ہے جس کو تم کہتے ہو لندن میں بیٹھا ہے، لیکن اس کو ہرانے کے لیے تمہیں ایجنسیز کو بھی بیچ میں جھونکنا پڑا، تمہیں تھیلے اٹھا کر بھاگنا پڑا، تمہیں آئی بی کو بیچ میں ڈالنا پڑا، تمہیں انتظامیہ کو ساتھ ملانا پڑا، تمہیں فاؤل پلے کرنا پڑا، تمہیں الیکشن کمیشن کے جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے ان کو اغوا کرنا پڑا، لیکن نواز شریف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھر بھی جیت گیا۔ کیا سمجھ لیا تھا؟ کیا مکافات عمل کو بھول گئے تھے؟ رانا صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، اس کے بنائے ہوئے انسانوں کو یہ بالکل زیب نہیں دیتی۔ انگریزی کی کہاوت ہے پرائیڈ کمز بیفور فال، کہ جو تکبر ہے وہ آپ جب نیست و نابود ہوتے ہیں تو تکبر پہلے آتا ہے۔ تو کیا سمجھ لیا تھا کہ مکافات عمل نہیں ہے؟ کیا مسلم لیگ نون اور نواز شریف کو بن خدا کے سمجھ لیا تھا؟ اور آج دیکھو، کہتے ہیں شرمندگی کے مارے، کہتے ہیں یہ کل جو سینٹ کا الیکشن ہوا، ہاری ہوئی شکلیں لے کر ٹی وی پر آ گئے، سر جھکے ہوئے تھے، غصے سے کانوں سے دھوئیں باہر نکل رہے تھے، اور ٹی وی پر آ کر کہہ گئے کہ پیسہ چلا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا چاروں صوبوں میں جو تمہیں پے در پے ضمنی انتخابات میں شکست ہوئی، کیا وہاں بھی پیسہ چلا؟ ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، سر جھکا کے عاجزی سے کہتی ہوں، پیسہ نہیں چلا، مسلم لیگ نون کی ٹکٹ چلی ہے۔ ہاں، جس کو تم کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، آج اسی کی ٹکٹ پر کی وعدے پر لوگوں نے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین، بولو اللہ تیرا شکر ہے۔ اور پھر کہتے ہو کہ لوگ بک گئے، بھئی ان کو الزام کیوں دیتے ہو؟ تم نے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کو سوائے نالائکی، نااہلی کا بوجھ ڈھونے کے، سوائے بدنامی، شرمندگی اور رسوائی کے اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو دیا ہی کیا ہے؟ وہ کیوں تمہارا آٹا چوری، چینی چوری، بجلی چوری، گیس چوری، مہنگائی کا بوجھ سر پہ اٹھائیں؟ ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے اپنے حلقوں میں، انہوں نے اپنے حلقوں میں جانا ہے، وہ بھی اپنے لیے اب سیاست کے نئے راستے دیکھ رہے ہیں۔ وہ سب جانتے ہیں، تمہارا ایم این اے بھی جانتا ہے، تمہارا ایم پی اے بھی جانتا ہے، تم بھی جانتے ہو کہ تم پہلی اور آخری دفعہ اقتدار میں لائے گئے ہو، اب تمہارا نہ کوئی مستقبل ہے، نہ تمہاری کوئی جماعت ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور جن کو تم 3 سال جن کو تم ملے نہیں، جن کو تم نے منہ نہیں لگایا، اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو تم نے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا، غرور کا سر نیچا، آج دن رات ایک کر کے سینٹ الیکشن سے پہلے تم ان سب کو بلا کر مل بھی رہے تھے، کھانے بھی کھلا رہے تھے، ان کے آگے ہاتھ بھی جوڑ رہے تھے کہ اللہ کا واسطہ مجھے ووٹ دینا۔ 1 منٹ
और याद रखना, किसने कहा था इलेक्शन से 2-3 हफ्ते पहले कि शो ऑफ हैंड्स अगर ना हुआ तो ऑपोजिशन रोएगी? किसने कहा था? और आज कौन रो रहा है? जो शिकस्त पाकिस्तानी अवाम ने, कौम ने कल सेनेट के इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त देखी, वो शिकस्त इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को पहले दिन नजर आ गई थी और वो जान गया था कि वो हार रहा है, उसके लोग दौड़ रहे हैं। इसीलिए ओपन बैलेट और ईसीपी से राय मांगना और सुप्रीम कोर्ट को घसीटने की कोशिश करना, रेफरेंस बनाकर भेजना, ऑर्डिनेंस लेकर आना, ये बातें यूं ही नहीं थी। नजर आ रहा था कि रेत हाथों में से फिसल रही है। और फिर ये तो हाल है। नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला की ताकत और अवाम की ताकत पर इन्हिसार किया। नवाज शरीफ जीत गया। तुमने एक पेज पर इन्हिसार किया, तुम हार गए। और ये हाल है तुम्हारा ये हाल है कि अपने बलबूते पर एक सेनेट की सीट नहीं तुम जीत सकते। और 1 मिनट बेटा, और अब तुम्हें जमहूरियत याद आ गई है। अब अचानक तुम्हें जमहूरियत याद आ गई है। तुम्हारी जमहूरियत उस वक्त कंबल लेकर कहां सो रही थी जब रातों रात ये जो जनूबी महाज पार्टी बनती है, मुस्लिम लीग नून का 2018 का इलेक्शन चोरी होता है, वोट चोरी होता है। उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी? उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी जब रातों रात एक बलोचिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट खत्म करके वहां पर रातों रात मां बाप पार्टी बन जाती? उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी? और उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी जब मरहूम हासिल बजिंजो साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे और जो अपोजिशन की जमातें हैं वो ज्यादा तादाद में होने के बावजूद तुमने सेनेट का पूरा इलेक्शन अपने सिलेक्टर्स के साथ मिलकर चुरा लिया? उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी? सिलेक्टर्स के साथ मिलकर आते हो, जमहूरियत पर डाका डालते हो, अवाम के वोट पर डाका डालते हो और फिर जमहूरियत का रोना रोते हो। बस बैठ जाओ। और फिर बात सुनो। और फिर अब तुम्हें नवाज शरीफ का बयानिया याद आ गया। अब कल से कह रहे वोट को इज्जत दो। अब ये भी नवाज शरीफ के बयानिए पर आ गया है। लेकिन वोट को इज्जत देने के लिए तुम्हें पहले लोगों से, पाकिस्तानी कौम से हाथ जोड़कर उनके वोटों पर डाका डालकर 2018 का इलेक्शन चुरा के आने पर तुम्हें पहले पाकिस्तान के अवाम से माफी मांगनी पड़ेगी। और अब कहता है, 1 सेकेंड, और अब कहता है इत्तेमाद का वोट लूंगा। भाई, जिनको तुम कह रहे हो कि वो बिक गए, वो पैसे से खरीदे गए, किस मुंह से आज अपने लोगों से इत्तेमाद का वोट मांगोगे? फिर कहता है इत्तेमाद का वोट नहीं मांगूंगा तो असेंबली तोड़ूंगा। असेंबली तोड़कर अवाम में वो जाता है जिसने अवाम की खिदमत की हो, जिसका नाम है नवाज शरीफ, जिसने अवाम की रोटी चोरी की हो, अवाम को महंगाई के बोझ तले दफना दिया हो, जिसने अवाम की चीनी चोरी की हो, जिसने अवाम का आटा चोरी किया हो, जिसने अवाम की गैस चोरी की हो, जिसने अवाम की बिजली चोरी की हो, जिसने अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया हो, वो अवाम के पास नहीं जाया करता। उसका तो सिर्फ अवाम मुहासबा और मुहासरा किया करती है। और अगर एतमाद का वोट लेने जाते हो, अवाम का वोट लेने जाते हो, तो मैं तुम्हारे अराकीन से ये कहना चाहती हूं कि तुम्हारे लोग तुम्हें वोट, एतमाद का वोट देने से पहले जरूर
یہ سوچیں گے کہ صرف تمہیں نیشنل اسمبلی میں سے اعتماد کا ووٹ نہیں لینا، جو چاروں صوبوں میں تم چاروں شانے چت ہوئے ہو، عوام نے ہر بائی الیکشن میں تمہیں اٹھا کے باہر پھینکا ہے، ان کا اعتماد کہاں سے لے کر آؤ گے؟ اور میں ان کے اراکین کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس آٹا، چینی، بجلی، گیس ووٹ چور کے ہاتھوں اب اور اس کے جرائم میں شریک نہ ہوں، بالکل نہ ہوں، ورنہ جب آپ الیکشن میں اپنے حلقوں میں جاؤ گے تو عوام آپ کا محاصرہ کرے گی، آپ کا محاسبہ کرے گی۔ اب آگے اس کے لیے عمران خان کے لیے اعتماد کا ووٹ لیتا ہے تو آگے کیا کہتے ہیں اس کو، آگے گڑا ہے پیچھے کھائی ہے، کچھ نہیں کر سکتا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر آخر میں بہت ٹائم لے لیا، میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ سے یہ مجھے ہاتھ اٹھا کر ذرا جواب دینا، کیا آپ آٹا چوروں کو بھاگنے دو گے؟ کیا تم ووٹ چوروں کو بھاگنے دو گے؟ کیا آپ غریب مریضوں سے ان کی دوائیاں چھین لینے والے کو بھاگنے دو گے؟ کیا آٹا، بجلی، گیس اور بم گرانے والوں کو بھاگنے دو گے؟ دسکا میں گولیاں برسانے والوں سے، عوام پر گولیاں برسانے والوں سے حساب لو گے؟ کیا پورے ملک سے اس ووٹ چور کو بھگاؤ گے؟ اور اب یہ بھی بتا دو، آج اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد قوم کس کو یاد کر رہی ہے؟ آج قوم کو کس کی ضرورت ہے؟ آج پاکستان کو کس کی ضرورت ہے؟ آج مزدور کو کس کی ضرورت ہے؟ آج کسان کو کس کی ضرورت ہے؟ آج تاجر کو کس کی ضرورت ہے؟ آج مریض کو کس کی ضرورت ہے؟ آج طالب علم کو کس کی ضرورت ہے؟ آج صنعتکار کو کس کی ضرورت ہے؟ آج کشمیر کو کس کی ضرورت ہے؟ آج پورے پاکستان کو کس کی ضرورت ہے؟ انشاءاللہ تعالی میں مسلم لیگ نون کے کارکن کو، اس کے ووٹر کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ آنے والا وقت، آنے والا الیکشن صرف اور صرف پاکستان مسلم لیگ نون اور شیر کا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو اب ایک منٹ اب دسکا کو بھی میں یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ اگلے بائی الیکشن میں انشاءاللہ تعالی دسکا میں ہی ان ووٹ چوروں کی قبریں بنا دینا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور اب قائد محترم تقریر کریں گے، ہم سب بہت خاموشی اور ڈسپلن سے بیٹھ کے سنیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون، مسلم لیگ نون کا ہر ووٹر، مسلم لیگ نون کا ہر کارکن، مسلم لیگ نون کا ہر رہنما، اور میرے شیر زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، شہباز شریف زندہ باد، حمزہ شہباز زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اسلام آباد میں مریم نواز مسلم لیگ نون کے جنرل ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی تھی۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عمران خان نے انحصار کیا ایک پیج پر، جبکہ نواز شریف نے عوام کی طاقت پر انحصار کیا۔ اب آپ کو نواز شریف کا بیانیہ یاد آ گیا، کل سے کہہ رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔